امام زابی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور جب امام زابی کے سامنے یہ باتیں آئیں تو انہوں نے دفاع کے طور پر کہا کہ وہ محمد بن جریر طبری اور ہے جو شیعہ ہے جس کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، یہ محمد بن جریر طبری اور ہے جو سنیوں کے امام ہیں۔ لیکن جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ جس کی کتابیں تاریخ کے اندر ہیں اور تفسیر کے اندر ہیں وہ یہی محمد بن جریر طبری ہیں، وہ دوسرا جو محمد بن جریر طبری ہے وہ شیعہ ہے، اس کی کوئی کتاب تفسیر اور تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ عقیدے میں سنی تھے، اہل السنہ کے امام تھے، ان کے ساتھ تھے، لیکن کربلا میں پہنچ کر یہ گڑبڑ ہو جاتا تھا مسئلہ۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے سنی ہیں لوگ، لیکن جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو گڑبڑا جاتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی تشیع کا الزام تھا۔ ابوالکلام آزاد بہت بڑا سنی ہے، لیکن جب وہ واقعہ کربلا لکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے اس سے بڑا کوئی شیعہ نہیں کہ قتل حسین مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کسی شیعہ نے نہیں کہا، سنی نے کہا۔ تو یہاں کربلا کے مسئلے میں، اہل بیت کے مسئلے میں بہت سارے سنی العقیدہ لوگ ہیں جو شیعوں کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں، غلطیاں لگ جاتی ہیں وہ اپنی جگہ۔ خود میزان کے اندر امام زابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان فیہ تشیع والموالات ولکن لا تضر، کہ ان کے اندر تشیع تھا اور دوستیاں بھی تھی شیعوں سے، لیکن ولکن لا تضر، لیکن وہ نقصان نہیں دیتی ہمیں۔ بہرحال جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اجتہادی مسئلے بھی۔ لیکن میں جہاں تک جس نقطے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری کتاب ہے ہمارے مکتبات میں، تاریخ طبری، یہ 15 یا 16 جلدوں میں ہے، کہیں 8-9 جلدیں بھی ہیں، کہیں 15-16، لیکن جو اصلی تاریخ طبری ہے وہ 35-36 جلدوں میں موجود ہے، بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ 60 جلدوں تک پر موجود ہے، کہ وہ سعودیہ میں نے دیکھی نہیں وہ، لیکن صرف سنا ہے۔ لیکن جو اصلی موجود ہے وہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ 36 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو کتاب ہمارے پاس 14-15 جلدوں میں موجود ہے ہمارے مکتبات میں، لائبریریوں میں، یہ تاریخ طبری یہ جو موجود ہے یہ خلاصہ ہے اس تاریخ طبری کا۔ 2 شیعہ اٹھے، انہوں نے اس تاریخ طبری کا خلاصہ نکال کر اس کو لکھا، اس کا خلاصہ لکھا۔ جب انہوں نے اس کو لکھا، وہ دونوں شیعہ تھے، تو اس کے اندر انہوں نے جب بھی 12 اماموں کا نام آتا ہے، امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے علیہ السلام، وہ علی ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، زین العابدین ہوں، باقر ہوں، جعفر صادق ہوں، موسیٰ کاظم ہوں، علی جواد ہوں، اور اسی طرح تقی ہو، نقی ہو، حسن عسکری ہو، اور کیا کہتے ہیں مہدی ہو، ان کے ساتھ علیہ السلام اور امام کا لقب، اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بسا اوقات نہیں لکھتے، اور بعض جگہوں پر اس سے بھی بڑی بڑی باتیں لکھی، لیکن یہ باتیں اس تاریخ طبری میں ہیں جو خلاصہ ہے اصلی تاریخ طبری کا، جو خلاصہ ہے اصلی تاریخ طبری کا۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں یا کیا نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 61 ہجری کا۔ محمد بن جریر 224 میں پیدا ہوتے ہیں اور 310 میں فوت ہوتے ہیں۔ ذرا بات توجہ سے سننا، میں اپنی بات اصلی کروں گا، تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ یہ تھوڑی تاریخی باتیں تھیں، شاید آپ کو سمجھنا مشکل ہوئی ہوں، لیکن آگے چل کر بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ محمد بن جریر 224 میں پیدا ہوتے ہیں اور 310 میں فوت ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بھی اور اس سے پہلے بلازری، دینوری، جتنے بھی ہیں سارے
تاریخ لکھنے والے سنی یا غیر سنی یہ سارے کے سارے واقعہ کربلا کے وقت موجود نہیں تھے. وہ پہلی صدی 61 ہجری کا ہے. اب سوال پیدا ہوگا درمیان میں کوئی سند ہوگی. جب ہم سند کی طرف دیکھتے ہیں تو درمیان میں کوئی سند موجود نہیں ہے. واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں جو لوگ وہ زیادہ تر 3 آدمیوں سے روایت کرتے ہیں. محمد بن سعید الکلبی، ابو مخنف اور اسی طرح ابن ہشام. یہ 3 آدمی ہیں، 3 کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہ تینوں جو ہے کوئی واقعہ کربلا سے 30 سال بعد پیدا ہوا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال بعد میں پیدا ہوا. اور یہ ان جو مورخین ہیں ان کی زندگیوں سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. گویا کہ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، ادھر بھی موجود نہیں ہے. تو کیا مطلب کہ سند موجود نہیں ہے. کالا ابھی مخلف کہہ کر روایات کے انبار ہیں، روایات کے ڈھیر ہیں، لیکن سند موجود ہرگز نہیں. آپ ذرا غور کریں کہ اسلام قرآن متواتر سند سے ثابت ہے، حدیث خبر احاد اور متواتر طریقے سے ثابت ہیں. سند موجود ہے، اس کے اندر شروط موجود ہیں کہ عدالت روات ہو، ضبط روات ہو، اتصال سند، عدم الشذوذ، عدم العلہ، باقاعدہ شروط ہیں. لیکن دنیا میں جتنے بھی مذہب موجود ہیں، آپ توریت کو لے لیں، کوئی سند موجود نہیں. انجیل، وہ انجیل جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ انجیل اس وقت اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر وہ کتاب موجود ہی نہیں ہے. جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ انجیل اس وقت زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی عیسائی کے پاس موجود نہیں. اس کے بدلے میں انہوں نے 4 اناجیلیں لکھ ڈالی. ایک انجیل متی، یوحنا، لوکا، مرکس، 4 اناجیل. یہی توریت ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے. 3 صدیاں یہ زمین پر موجود نہیں تھی، گم ہو گئی، پھر کہنے لگے مل گئی. آپ پڑھیں گے تو بڑا حیران رہیں گے. اس طرح ہندو کی کتابیں جو ہیں رج وید، یجروید، سام وید، اتھر وید، مہابھارت، یہ جتنی بھی بکس ہیں کوئی سند موجود نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں، بس سنی سنائی. جب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی سند موجود نہیں. یہ صرف اسلام کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کی سند ہمیں دی ہے. انسان چیک کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی اس بات کی کیا دلیل ہے، فلاں سے فلاں سنی، فلاں اس کی زندگی کیسی ہے، کب پیدا ہوا، کب مرا ہوا، استاد کیا تھے، شاگرد کیسے تھے، وہ خود کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، عدالت کیسی، پوری ایک ایک چیز موجود ہے. آ جاتے ہیں جناب واقعہ کربلا. واقعہ کربلا 61 ہجری کا ہے، دنیا میں بڑا مشہور ہے. دیکھتے ہیں اس کی کوئی سند ہے. جناب سند موجود نہیں ہے. 3 راوی جو ہیں وہ راوی کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کتب الجرح و تعدیل کھولیں، کتب الجرح و تعدیل کھولیں. جرح و تعدیل کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ ثقہ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ عادل ہے، ضابط ہے. ان کو جب آپ کھولیں، میزان الاتحاد، تہذیب، تقریب، ان کو کھول کر دیکھیں گے تو وہاں پر ان کے نام ڈالیں اور کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا سب ایک زبان سے کہتے ہیں انہم کذابون. یہ سارے کے سارے جھوٹے لوگ تھے. یہ تینوں کے تینے یعنی کون لوگ جو واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے لوگ تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر بڑی تفصیل سے ان کا ترجمہ ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ. اور لکھنے کے بعد لکھتے ہیں ہؤلاء معروفین بالکذب عند اہل العلم. اہل علم کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے مشہور تھے. یعنی اہل علم کے ہاں یہ مشہور تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جو واقعہ کربلا کی روایات کو بیان کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ مسلمان بھی غیر مسلمان بھی، سنی بھی شیعہ بھی، بڑے بڑے اٹھے میدان میں تاکہ ہم جمع کریں کس کو، کربلا کی روایات کو اکٹھا کریں، سندیں کریں، صحیح الگ کریں، ضعیف الگ کریں. جب وہ اٹھے کوشش کی تو سارے کے سارے یہ لکھتے ہیں ایک زبان ہو کر کہ واقعہ کربلا کی ایک بات بھی کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. جتنے بھی ہیں سب کچھ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے. یہ کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ میں ہوا، کس ہفتے میں ہوا، کس دن میں ہوا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے دوست،